امریکی صدر نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے بارے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے سچویشن روم میں موجود، کہتے ہیں آبنائے ہرمز میں پھنسے جہاز اب سفر کی تیاری کریں۔ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں رکھے گا۔ ایران میں نیوکلیئر ڈسٹ امریکہ نکالے گا۔ یہ کام ایران اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ یہ مواد بعد میں تباہ کر دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کو فوری کھولنا ہوگا۔ کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ بارودی سرنگیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہم نے کئی بارودی سرنگیں تباہ کر دی۔ ایران فوری طور پر باقی بارودی سرنگوں کو ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ تہران کی ساتھ حکم ثانی پیسوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ دیگر کم اہمیت کے حامل نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز کے انتظام کا تعین ایران اور عمان کو کرنا چاہیے۔ جوہری مسائل یا آبنائے ہرمز کے انتظام کا معاملہ مذاکرات کا حصہ نہیں۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کا بیان سچ اور جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ توثیق کے آخری مراحل میں ہے، تاہم اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اپنی طے شدہ شرائط کے مطابق کھولے گا۔ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس کا معاملہ شامل نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اس ایرانی منصوبے میں جہازوں کی نگرانی اور تلاشی خدمات کی فراہمی اور سیکیورٹی اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق کوئی شق شامل نہیں۔ ایم او یو میں ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی اور لبنان میں حزب اللہ کے موقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی ہم منصب بدر البوسعیدی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے بتایا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظام سے متعلق اپنے عمانی ہم منصب کے ساتھ انتہائی مفید گفتگو کی۔ ایران نے خلیجی خطے میں امریکی خطرات کے تناظر میں عمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہم تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تہران میں مسقط کی آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی بین الاقوامی قانون پر مبنی ہے۔ ایران اور امریکہ کی مفاہمتی یادداشت اسی صورت ممکن ہے جب واشنگٹن اپنی حد سے بڑھی ہوئی اور متضاد پالیسیوں کو ختم کرے۔ امریکی وزیر خارجہ کا امن کے فروغ کے لیے پاکستان سے اظہار تشکر۔ مارکو روبیو سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں ملاقات۔ امریکہ ایران مذاکرات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ مارکو روبیو نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا دونوں ملکوں کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ضروری ہے۔ ہم نے ایک بامعنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین کا تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں پاکستان امن کا معمار ملک ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دنیا میں امن کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنے۔ پاکستان کی اس حوالے سے بہت واضح پالیسی ہے، جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا، بیت المقدس اس کا دارالحکومت نہیں بن جاتا، تب تک اس معاملے پر کوئی لچک نہیں آ سکتی۔ ایران رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ مذاکرات میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور سپیکر واقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے، نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے میں اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو۔
پاکستان نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا. ایرانی صدر کا سفارتی عمل میں پاکستان کی تعمیری کوششوں پر اظہار تشکر. مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا خطے میں تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیح ہے. ایران تمام امور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے. مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کا فروغ خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے. ایرانی صدر نے ملیشیا اور پاکستان کے وزراء اعظم سے گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. ملیشیا کے انسانی ہمدردی پر مبنی مواقف کو بھی سراہا. حکومت کا عوام کو ریلیف. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی. پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر. مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا. مٹی کی تیل کی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا. حکومت نے ڈیزل پر لیوی 10 روپے 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دی. ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی شرح 68 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 10 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی. پیٹرول پر لیوی 102 روپے 17 پیسے سے کم کر کے 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر. مٹی کے تیل میں لیوی کی شرح 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے. پاکستان منی مزدا گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 5% کی کمی کر دی. 24 گھنٹے میں 24 بحری جہاز اجازت کے بعد آبنائے ہرمز عبور کر گئے. پاسداران انقلاب کا بیان. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اب تک 115 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے. امریکہ ایران معاہدے کی باز گشت. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برطانوی خام تیل $90 سینٹ فی بیرل ہو گیا. امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی کمی. ریکارڈ $87 فی بیرل میں فروخت. ابوظہبی کا تیار کردہ مربن کروڈ آئل بھی سستا. قیمت $88.80 سینٹ فی بیرل ہو گئی. جنوبی لیبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ. بچوں سمیت 4 افراد شہید. صہیونی فورسز نے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے لتانی عبور کر لیا. دریائے لتانی اسرائیل اور لبنان کی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. حزب اللہ کا اسرائیل کے 3 ٹینکوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب. صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی. وفاقی حکومت کی سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 1 جون کو ہوگا. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صدارت کریں گے. آئندہ مالی سال کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ بھی لیا جائے گا. مری کے جنگلات میں 3 روز سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. کوٹلی ستیاں، بھانگل اور دیرہ کلیریاری میں ملحقہ جنگلات آگ کی لپیٹ میں آ گئے. لہتارا فارسٹ ریسٹ ہاؤس کے قریبی علاقوں میں بھی جنگلات آگ سے متاثر. جنگلات میں لگی آگ کے باعث قیمتی درخت اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچا. مالاکنڈ کی تحصیلوں بٹاخیلا، درگئی اور آلہ ڈھنڈ کے پہاڑوں پر بھی آگ لگ گئی. ریسکیو اہلکار اور مقامی افراد آگ بجھانے میں مصروف. تیز ہواؤں اور دشوار گزار راستوں کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا. کراچی پورٹ کے قریب 2 غیر ملکی بحری جہازوں کے درمیان حادثہ. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے حادثے کی رپورٹ طلب کر لی. کہتے ہیں حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. کراچی پورٹ پر بحری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں.